آج کی دنیا اسلامی فوبیا کے نتیجے میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا، اسے دنیا کے سامنے لے کر آنا اور اسلام کی، قرآن کی اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو بیان کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ریسپانسبلٹی ہے۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے میں ایران کے پریزیڈنٹ کو موقع ملا UN میں تقریر کرنے کا، اور جس حالات میں مختلف ویسٹرن کنٹریز میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور جلانے کو فلمائز کیا جا رہا ہے اور اسے لوگوں کے نمبرز پر، لوگوں کے گروپ سے بھیجا جا رہا ہے فقریہ انداز میں کہ ہم قرآن کو جلانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے موقع پر ایک میسیج دینا بہت ضروری تھا۔ وہاں سے میسیج دیں جہاں ساری دنیا اس میسیج کو سنے، اس میسیج کو ایکسیپٹ کرے اور اس قرآن کی عزت اور قرآن کی امپورٹنس کے قائل ہوں۔ آقا رئیسی نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور اس قرآن کو چوما اور چومنے کے بعد کہا یہ کتاب خدا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن توحید کی طرف، عدالت کی طرف اور انسانی ہیومن ویلیوز کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ یہ بندوں کو سعادت عطا کرنے والی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا تین چیزوں کا پیغام دیتا ہے قرآن۔ ایک توحید، کہ ساری دنیا ایک پرچم کی تلے آئے، وہ توحید کا پرچم ہے۔ دوسرے عدالت، کہیں کسی پر ظلم نہ ہو، مذہب کی قید نہیں ہے، ملک کی قید نہیں ہے۔ اور تیسرے ہیومن ویلیوز کو زندہ کیا جائے، لوگوں کی پہچان، لوگوں کی شناخت ہیومن ویلیوز سے ہو۔ قرآن انسان کو ظلم سے روکتا ہے، انسان لوگوں میں تفرقہ ڈالنا، لوگوں میں لڑائیوں سے دور رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن انسانوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ کلر، زبان، ملک کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن فیملی سٹرکچر کو باقی رکھنے کا پیغام دیتا ہے، جو آج کی دنیا میں اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن بچوں کو خدا کی امانت سمجھتا ہے، خدا کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ سچ بولنا، امانت دار بننا اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا، چاہے وہ اپنی زندگی میں ہو یا بزنس میں ہو یا جاب پر ہو، مجبوروں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن فحشہ اور منکر سے بچ کر زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن سے دشمنی کیوں قرآن کو جلایا جا رہا ہے؟ یہ خوبصورت میسیج، جو جملہ مجھے بہت پسند آیا، وہ جملہ یہ ہے، تم سمجھتے ہو کیا ریالٹیز کو، کیا حقیقت کو، وہ بھی ڈیوائن حقیقت کو جلا دینے سے تم ختم کر دو گے؟ حقیقتوں کا تعلق اوراق سے نہیں ہوتا، حقیقت کا تعلق اس کے میسیج سے ہوتا ہے۔ اس ریالٹی کا تعلق حقیقت میں میسیج سے ہوتا ہے۔ کاغذ جلا دینے سے جل جائے گا، لیکن ریالٹیز کو، ڈیوائن ریالٹیز کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ مثالیں دی، کیا نمرود نے ابراہیم کو آگ میں نہیں پھینکا تھا؟ کیا ابراہیم جل گئے؟ وہ سمجھ رہا تھا ابراہیم جل گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ وہ وہیں سے ابراہیم کو بچائے اور آگ کو حکم دے کہ وہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے۔ اللہ بچائے گا۔ ڈیوائن ریالٹیز کی ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیوں اتنی دشمنی قرآن سے ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ایموشنز کو، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے اور پھر آپس میں لڑایا جائے، اور لڑانے کے بعد خود وہاں پر اپنے لیے جگہ بنائی جائے اور ان ملکوں کو، ان شہروں کو لوٹا جائے۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی چالیں ہیں جو دنیا چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اپنے پیغام دیا اقوام متحدہ کو، UN کو ایک ریزولوشن بننا چاہیے کہ جتنے بھی مذاہب والے دنیا میں رہتے ہیں، جو جہاں بھی رہتے ہوں، یہ قانون ایسا بنایا جائے ہر مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کی ریسپیکٹ کرے۔ ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن کہیں بھی قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا توراۃ و انجیل کے خلاف بات کریں۔ پتہ ہے ہمیں حکم نہیں ہے، چونکہ ہمارے رسول کا کارٹون بنایا گیا، میں حضرت موسیٰ کا کارٹون بنا دوں؟
میں حضرت عیسیٰ کا کارٹون بنا دوں؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا اگر تم نے کسی ایک نبی کو بھی جھٹلایا، چاہے موسیٰ ہو یا عیسیٰ، گویا تم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، اپنے رسول کو جھٹلایا. کوئی آسمانی کتاب جلانے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے. اور انبیاء کی عزت کرنا، انبیاء کی ریسپیکٹ کرنے کا پیغام قرآن نے ہمیں دیا. لا نفرق بین احد منہم، کوئی فرق نہیں ہے عزت میں اور احترام میں حضرت ابراہیم اور ہمارے پرافٹ کے درمیان، حضرت موسیٰ اور پرافٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کو مانتے ہیں. تم ایک کو نہیں مانتے، لیکن ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں. ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے ہمارے نبی کو نہیں مانتے. ہم سب انبیاء کی عزت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک پیغام بھی دیا ہے. جب قرآن کے بچانے کی بات آئی، جب قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی بات آئی، دنیا والوں کو پیغام دیا قرآن سے ویلیوز کو لو، دنیا میں پھیلاؤ، دنیا میں لے جاؤ، گوشے گوشے تک پہنچاؤ. جہاں جہاں قرآن کا پیغام پہنچے گا وہاں وہاں نظام عدالت قائم ہوگا. لوگ کرپشن سے دور ہو جائیں گے، لوگ لڑائی جھگڑے سے دور ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے یاد کیا جو یاد کرنے کا حق تھا. میں انتظار کر رہا تھا جب ڈائریکٹ سپیچ کو سن رہا تھا کہ اس بات کی طرف وہ آئیں گے. وہ آ ہی گئے آخر میں. قرآن کی بات کرتے کرتے جہاں قرآن کی بات ہو، جہاں عدالت کی بات ہو، جسٹس والے سسٹم کی بات ہو، اور اس کو دنیا کو نجات دینے والے کی بات نہ ہو تو وہ پیغام مکمل نہیں ہوتا. ہم انتظار کر رہے ہیں ایسے نجات دینے والے کی جو آئے گا، دنیا کو نجات دے گا، ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف کو قائم کرے گا. اور اس کے بعد کا جملہ بتا دوں، اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے. تم نے بہت کچھ کر لیا، ماضی تمہارا ہے، پاسٹ بلانگس ٹو یو. امام کا نام لے کر آپ کہتے ہیں فیوچر بلانگس ٹو اس. آئندہ آنے والا زمانہ، آخری امام کا زمانہ، وہ زمانہ ہمارا زمانہ ہوگا. اور تمہاری طاقتیں ختم ہو گئی، تمہارے ارادے ٹوٹ گئے اور ٹوٹنے والے اور ٹوٹنے والے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ایمان اس کی بات کی طرف توجہ کرے کہ ارادے ٹوٹنے والے ہیں، آج دنیا کا نظام جو بدلنے والا ہے وہ نظام حقیقت میں بدلنے والا ہے. پتہ نہیں بڑے بڑے علماء اس پر گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جو زیارتوں بھی گئے ہیں، علماء سے ملاقات کی ہے. اور رئیسی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیڈر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، سسٹم بدلے، ایک تبدیلی آنے والی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے؟ ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں جو پڑھے لکھے حضرات اس کو انالائز کریں. اب دنیا بدلنے والی ہے، اب چینج آنے والا. وہ کیا چینج ہے؟ کیوں بڑے بڑے علماء اس بات کی تاکید کر رہے ہیں؟ اس چینج کی طرف گفتگو ہونی بہت ضروری ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ حق کی حکومت ہوگی، عدالت والی حکومت ہوگی، اور ہماری بھی ذمہ داری اس کے ساتھ بنتی ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں. وہ پیغام یہ کہ ٹرائنگل بنائے، قرآن، امام زمان اور عدالت. ایک بیوٹیفل ٹرائنگل بنے گا. اگر اس ٹرائنگل کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اگر کوئی مذہب، اگر کوئی مکتب، اگر کوئی دین یہ مثلث اور یہ ٹرائنگل دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، وہ مکتب اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے سائے میں اور عدالت کے سائے میں اور آخری امام کی عنایتوں کے سائے میں ایک بہتر اور ایک کامیاب زندگی گزار سکیں انشاءاللہ. اللہم صلی